تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک یوم الدین، رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو امام کائنات، امام عرب والعجم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی اہل پہ۔ موضوع کی مناسبت سے سورہ قلم کی چند آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کا داعی اور قرآن و سنت کے منہج پر چلنے والا بنائے۔ ہمارے اہل عیال کو بھی قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ماننے والا بنائے، تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر ہی یکجا اور یکجٹ ہونے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی جس سے لکھا گیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی فضل سے، اللہ کی کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ جو بھی جس بھی چیز کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، آپ اپنی قوم تک، آپ اپنی امت تک جو کچھ پہنچا رہے ہیں، دن رات، صبح شام، لیل و نہار، آپ کا رب آپ کی درجات کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، قیامت قائم ہوگا، آپ کو بھی پتہ چلے گا اور آپ کے دشمنوں کو بھی پتہ چلے گا کون نیکی اور بلائی کی راہ پہ تھا، کس نے ہدایت کی راہ پر لوگوں کو چلنے کی تلقین کی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اے نبی آپ فکر مند نہ ہو جائے، آپ کا رب جانتا ہے کون گمراہی کی راہ پر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کا رب یہ بھی جانتا ہے کہ نیکی اور بلائی کی راہ پہ کون ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کی بات نہ مانے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسمیں کھانے والوں کی باتیں نہ مانے۔ اور اے نبی ہر موسم امت کی فائدے کے لیے میں نے بنایا ہے، ہر موسم کا اپنا ایک الگ مزہ ہے، ہر موسم میں عبادات کے الگ درجات ہیں۔ مہینے میں نے بنایا، ہر مہینہ مختلف ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق بخشا ہے 12 مہینے بنایا، 4 موسمیں بنایا، ہر موسم کی اپنی ریڑائی ہے، ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر موسم انسان کو اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی الوہیت کی
اور اللہ کی ربوبیت کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے آج کا یہ موسم جس سے سرما کا موسم کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موسم ہمارے لیے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ ہر موسم کی اپنی فضیلت ہے، ہر موسم میں الگ الگ عبادات کا الگ الگ مزہ ہے اور الگ الگ درجات ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم سرما کو سب سے بہترین موسم کہا ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس لیے کہ موسم بہار میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف پھل پھول کھلتے ہیں اور اس موسم سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے کہ اس موسم کے اندر وہ تمام لمحات، وہ تمام اوقات، وہ تمام چیزیں موجود ہوتے ہیں اور آسائشن موجود ہوتا ہے، آرام سے وہ چیزیں ملتا ہے، آرام سے وہ چیزیں میسر ہوتا ہے، آرام سے وہ وقت ملتا ہے کہ انسان اس موسم میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ اچھائی اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کا کام کرے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ موسم سرما ایک مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس کی وضاحت کی نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، طال لیلۃ فقامہ، او لوگوں سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہے، انسان کروٹیں بدلتے رہتے، اتنی لمبی رات ہوتی ہے، سو سو کے انسان تنگ آ جاتا ہے، اور اس لمبی رات ہونے کا تم فائدہ اٹھاؤ۔ طال لیلۃ فقامہ، اس کا فائدہ اس طرح اٹھاؤ کہ تم رات کے آخری پہر میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، اور رات کی اس آخری پہر کو اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے خاص کر دو، اور اللہ کو 24 گھنٹے کی تمام نفلی عبادات میں سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ عبادت اگر لگتا ہے تو بندے کی وہ عبادت لگتا ہے جب بندہ رات کی آخری پہر میں ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اڑ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی رب کو یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی تمام عبادات میں سب سے پسندیدہ عبادت پروردگار عالم کو رات کی آخری پہر میں اڑ کر تمہارے عبادت کرنا پسند ہے۔ کیوں؟ فرمایا جس طرح پتجھڑ کے موسم میں، پتے جھڑنے والے موسم میں ہوا کی جھونکوں کی وجہ سے، پتوں کی سوکھ جانے کی وجہ سے، درخت کے اندر ضعف اور کمزوری آنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ پتے درختوں سے نیچے زمین پر گرتا ہے، اپنی رنگوں کو تبدیل کرتے ہوئے زمین پر گرتا ہے، او لوگوں اسی طرح رات کے آخری پہر میں جب بندہ اپنی رب کی خوشنودی کے لیے، اپنی گناہوں پہ آہ و بکا کرنے کے لیے اڑتا ہے، ابھی وہ اڑتا ہے، اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ
گناہوں کی انبار گرنا شروع ہوتا ہے. کس طرح؟ جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرنا شروع ہوتا ہے، اور تہجد کا نماز اسی طرح تمہاری گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دی بلال. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پہ فدا ہو، حکم کرے. اللہ کے حبیب نے فرمایا سنو بلال، سردیوں کے موسم کے راتیں بڑی ہوتی ہیں، ان راتوں میں آخری پہر میں اڑ کر اپنی رب کی دربار میں جا کر اپنے لیے فریاد و فغاں کر لے. رب کے تقرب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ تم رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جاؤ، اور رات کے آخری حصے میں کھڑا ہونا تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے. ایک رات تم کھڑے ہو گئے، اور وہی ایک رات تمہاری زندگی کی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے مخاطب ہو کر فرمایا وَقَصَرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ، جس طرح اس کی راتیں لمبی ہوتی ہے، تمہاری نیند پوری ہوتی ہے، نیند پورا کرنے کے بعد رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ رات تمہارے لیے غنیمت ہے، اسی طرح دن سردیوں کی چھوٹی ہوا کرتا ہے، اور سردیوں کے دن جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں تم فصامہ روزے رکھا کرو. جتنا تم روزے رکھو گے اتنا تم اللہ کا تقرب حاصل کرو گے، جتنا تم بھوکا بیٹھو گے اتنا ہی تمہاری رب کو تم پر پیار آئے گا. اس لیے کہ سردی کے موسم میں پیاس کا احساس نہیں ہوتا، سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھوک کی شدت کا بھی انسان کو احساس نہیں ہوتا. روزہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، یاد رکھیے گا.